بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں ماہ شعبان اور شب برات کے مسائل و احکام پر بات کریں گے۔ شب برات میں 3 عمل احادیث سے ثابت ہیں۔ 15ویں رات کو اپنے گھر میں نفلی اور انفرادی عبادت کرنا، لیکن نفلی نماز میں کوئی مخصوص تعداد رکعتوں کی یا مخصوص صورتوں کی نہیں، بلکہ جتنی رکعتیں ممکن ہوں عام نفل نماز کی طرح انفرادی طور پر پڑھ لی جائے۔ 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان جانا بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس رات کو جنت البقیع کے قبرستان تشریف لے گئے اور مردوں کے لیے دعائے استغفار فرمایا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ثواب کی نیت کر کے اس رات قبرستان جائے گا تو انشاءاللہ اجر پائے گا، لیکن وہاں میلے لگانا، قوالی پڑھنا، سننا، پھول اور چادریں چڑھانا سب گناہ کی باتیں ہیں اور ان سے اجتناب ضروری ہے۔ 15 شعبان کے دن کو روزہ رکھنا، ویسے بھی ہر اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزہ بہت کثرت سے رکھنا ثابت ہے، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان ہی میں رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم افراد، لیکن اس رات میں چند اشخاص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 مشرک کی، نمبر 2 کینہ رکھنے والے کی، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والے کی، نمبر 4 شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی، نمبر 5 والدین کی نافرمانی کرنے والے کی، نمبر 6 شرابی کی، نمبر 7 کسی کو ناحق قتل کرنے والے کی، نمبر 8 زانی کی۔ 15ویں رات کی بدعات ہیں، ان سے اجتناب ضروری ہے۔ آتش بازی، یہ رسم نہ صرف ایک بے لذت گناہ ہے بلکہ اس کی دنیاوی تباہیاں بھی ہمیشہ آنکھوں کے سامنے آتی ہیں۔ اس میں تو ایک مال کا ضائع کرنا ہے اور بے جا اسراف ہے، جو خود دنیا میں بھی ہر قسم کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور اسراف نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بچوں کو آتش بازی، پھل جھڑی اور پٹاخے پھوڑنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں اور ان کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی مشق کرائی جاتی ہے۔ بہت سے بچے اور بڑے جل جاتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ دکانوں اور مکانوں تک میں آگ لگ جاتی ہے، پھر بھی یہ رسمیں نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ چراغاں کرنا، بہت سی مسجدوں اور گھروں میں چراغ جلائے جاتے ہیں، لائٹوں کا اضافہ کیا جاتا ہے، بہت روشنی کی جاتی ہے۔ گھروں سے باہر دروازوں پر کئی چراغ رکھے نظر آتے ہیں، اور بعض جگہ مکانوں کی مندروں اور دیواروں پر قطار کے ساتھ چراغ جلا کر رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ سب فضول خرچی ہے جس کے بارے میں قرآن ہمیں منع فرماتا ہے۔ یہ چراغاں ہندوستان کے مشرقوں اور ہندوؤں کی دیوالی کی نقل ہے اور سخت حرام ہے۔ آگ سے کھیلنا اور آگ کا شوق رکھنا آتش پرستوں کے یہاں سے چلا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور نیچے رحمتوں کا مقابلہ آتش بازی اور فضول خرچی اور اس طرح کے گناہوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، اور یہاں مانگنے کے بجائے فسق و فجور اور کھیل و کود میں وقت گزارتے ہیں ہم۔ اجتماعی عبادت، اس رات کو جاگنے کے لیے اگر اتفاقاً 2-4 آدمی مسجد میں جمع ہو گئے اور اپنی نماز و تلاوت میں مشغول رہے تو اس میں حرج نہیں، لیکن بعض شہروں میں اس کو اس حد تک پہنچا دیا گیا ہے کہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اہتمام کے ساتھ مسجدوں میں مرد، عورت، بچے آتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے۔ حالانکہ عورتوں کو فرض نماز کے لیے مسجد جانے سے شرعاً روکا گیا ہے، پھر نفل نماز پڑھنے کے لیے جانے کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ عورتوں کا قبرستان جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین اور قبروں پر چراغاں کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔
یہ اس لیے کہ عورتیں قبرستان جا کر روتی پیٹتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں اور بے پردگی بھی کرتی ہیں اور چراغاں اور پھول کے لیے پیسے خرچ کرتی ہیں۔ یہی رقم کسی مسکین کو دو تاکہ اس کا پیٹ بھرے۔ قبروں پر روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر عورتیں اپنے مرنے والوں پر احصال ثواب کرنا چاہتی ہیں تو گھروں میں بیٹھ کر کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں۔ رسم حلوہ، اس رسم کو ایسا لازم کر لیا گیا ہے کہ اس کے بغیر سمجھتے ہیں کہ شب برات ہی نہیں ہوتی۔ فرائض واجبات کے ترک پر اتنی مذمت افسوس نہیں ہوتا جتنا حلوہ نہ پکانے پر ہوتا ہے، اور جو شخص نہیں پکاتا اس کو کنجوس اور بخیل وغیرہ کے القاب دیے جاتے ہیں۔ ایک غیر ضروری چیز کو فرض اور واجب کا درجہ دینا گناہ اور بدعت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب دندان مبارک شہید ہوا تو آپ نے حلوہ نوش فرمایا تھا، یہ اس کی یادگار ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن شہید ہوئے تھے، ان کی فاتحہ ہے۔ یہ غلط ہے کیونکہ یہ دونوں حادثے ماہ شوال میں ہوئے تھے۔ ماہ شعبان میں نفلی روزوں کی کثرت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے اہتمام سے پورے مہینے کے روزے صرف رمضان کے رکھتے تھے جو اللہ نے فرض کیے ہیں۔ ہاں، شعبان میں دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ روزے رکھتے تھے، بلکہ اسی حدیث کی ایک روایت میں ہے کہ قریب پورے مہینے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور بہت کم دن ناغہ فرمایا کرتے تھے۔ آئیے ہم عزم کرتے ہیں کہ اس ماہ کی تمام بدعات و رسومات سے اجتناب کریں گے اور جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں ان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔